ایسا ہے کہ نئی غزل کا کوئی بھی منظرنامہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جناب منور رانا کا نام ہماری اردو دنیا میں نئی غزل کے حوالے سے اور اس غزل کے حوالے سے جو ہر دور کی غزل ہے بہت ہی مشہور بھی ہے اور محبوب بھی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں جہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں۔ ایک مطلع یہ عرض کیا ہے کہ بس اتنی بات پر اس نے ہمیں بلوائی لکھا ہے، بس اتنی بات پر اس نے ہمیں بلوائی لکھا ہے، ہمارے گھر کے ایک برتن پہ ISI لکھا ہے۔ بس اتنی بات پر اس نے ہمیں بلوائی لکھا ہے، ہمارے گھر کے ایک برتن پہ ISI لکھا ہے۔ غزل شعر کر رہا ہوں کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بہت اچھا، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، اور یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، بہت اچھا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور شعر کیا ہے کہ امیری ریشم و کم خواب میں ننگی نظر آئی، امیری ریشم و کم خواب میں ننگی نظر آئی، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے۔ اور حضرت 3-4 شعر غزل کے اور سماعت فرما لیں۔ مطلب یہ کیا ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر، طوائف کی طرح غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے، اور حکومت منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے، حکومت منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے، یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے، یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے۔ اور یہاں سے غزل کے 3 شعر سماعت فرمائیں۔ یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے، اور کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدا ہونا، کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے، بہت اچھا، کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے، اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ نہیں منور بھائی کو یہ تنکا ڈال دیتی ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں۔ 2 شعر صاحب میں نے اپنے رخ سے میں نے کہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ اب میرا اب آ گیا ہوں تو رات دیکھو بالکل میں نے شاید مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے، مطلب یہ کہ تکلف کہیں سچ بولنے سے شعریت مجروح ہوتی ہے، کہیں سچ بولنے سے شعریت مجروح ہوتی ہے، تکلف پر طرف قاتل کو قاتل لکھ دیا جائے۔ شعر سماعت فرمائیے۔ مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سچ بولنے کا کام تو گڑیا کو دے دیا، سچ بولنے کا کام تو گڑیا کو دے دیا، بلی کی دیکھ ریکھ میں چڑیا کو دے دیا، سچ بولنے کا کام تو گڑیا کو دے دیا، بلی کی دیکھ ریکھ میں چڑیا کو دے دیا،
اور دنیا ہمارا حق بھی ہمیں دے نہیں سکی. دنیا ہمارا حق بھی ہمیں دے نہیں سکی. پوٹا بھی ہم سے چھین کے راجا کو دے دیا. ارے نہیں دیکھیے دوستو، آپ پکاریے منور رانا صاحب کو. اس سچ بولنے کا کام توگڑیا کو دے دیا. ہاں، بلی کی دیکھ ریکھ میں چڑیا کو دے دیا. اور دنیا ہمارا حق بھی ہمیں دے نہیں سکی. پوٹا بھی ہم سے چھین کے راجا کو دے دیا. پوٹا بھی ہم سے چھین کے راجا کو دے دیا. ایک مطلب اور ایک شریعت کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی سے ہر خوشی اب غیر حاضر ہو گئی. زندگی سے ہر خوشی اب غیر حاضر ہو گئی. ایک شکر ہونا تھی باقی، وہ بھی آخر ہو گئی. زندگی سے ہر خوشی اب غیر حاضر ہو گئی. اور ایک شکر ہونا تھی باقی، وہ بھی آخر ہو گئی. اور دشمن نے کاٹ دی سرحد پہ اپنی زندگی. دشمنی نے کاٹ دی سرحد پہ اپنی زندگی. دوستی گجرات میں رہ کر مہاجر ہو گئی. دشمنی نے کاٹ دی سرحد پہ اپنی زندگی. دشمنی نے کاٹ دی سرحد پہ اپنی زندگی. دوستی گجرات میں رہ کر مہاجر ہو گئی. شعر یہ عرض کیا ہے کہ بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے. بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے، مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے. بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے. بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے، مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے. اور آزاد غزل کے شعر یہ ہیں کہ ہر ایک پتھر کا میرے سر سے کچھ رشتہ نکلتا ہے. ہر ایک پتھر کا میرے سر سے کچھ رشتہ نکلتا ہے. جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے. ہر ایک پتھر کا میرے سر سے کچھ رشتہ نکلتا ہے. جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے. اور شعر یہ عرض کر رہا ہوں کہ دھمکا کے تم ہم سے وفا کرنے کو کہتے ہو. ڈرا دھمکا کے تم ہم سے وفا کرنے کو کہتے ہو، کہیں تلوار سے بھی پاؤں کا کانٹا نکلتا ہے. ڈرا دھمکا کے تم ہم سے وفا کرنے کو کہتے ہو، کہیں تلوار سے بھی پاؤں کا کانٹا نکلتا ہے. اور جسے بھی جرم غداری میں تم سب قتل کرتے ہو، اسی کی جیب سے کیوں ملک کا جھنڈا نکلتا ہے. جسے بھی جرم غداری میں تم سب قتل کرتے ہو، اسی کی جیب سے کیوں ملک کا جھنڈا نکلتا ہے. اور فضا میں گھول دی ہیں نفرتیں اہل سیاست میں. فضا میں گھول دی ہیں نفرتیں اہل سیاست میں، مگر پانی کنویں سے آج تک میٹھا نکلتا ہے. مگر پانی کنویں سے آج تک میٹھا نکلتا ہے. اور ایک غزل کے 2-3 شعر یہ ہیں کہ سر پھرے لوگ ہمیں دشمنے جاں کہتے. سرفرے لوگ ہمیں دشمنے جاں کہتے ہیں، ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں. سرفرے لوگ ہمیں دشمنے جاں کہتے ہیں، ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں. اور تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم، تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم، تو بتا دے جو یہ سجدوں کی نشان کہتے ہیں. تجھ کو اے خاک وطن تیمم کی قسم، سرفرے لوگ ہمیں دشمنے جاں کہتے ہیں، ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں. اور تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم، تو بتا دے جو یہ سجدوں کے نشاں کہتے ہیں. اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے ہم سے. آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے ہم سے. آپ بھائی نہیں کہتے، میاں کہتے. واہ.